حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ اس وقت ہم تمام عزاداران بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روضے سے چھوٹی شہزادی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے روضے کی طرف جا رہے ہیں۔ خداوند عالم درجات عالی کرے۔ امین روح انقلاب علامہ عرفان ادر عابدی صاحب قبلہ مجلس میں ایک جملہ فرماتے تھے کہ کائنات میں 3 بیٹیاں ایسی گزری جن پر مصائب کا پہاڑ توڑ دیے گئے، لیکن کوئی یہ نہ بتا سکا کہ ان بیٹیوں کی خطا کیا تھی۔ ایک رسول کی بیٹی بی بی زہرا، دوسرے علی کی بیٹی بی بی زینب، اور تیسرے حسین ابن علی کی بیٹی جناب سکینہ۔ عزیزوں، بی بی زہرا پر کیسے کیسے مصائب ڈھائے گئے کہ بی بی کو اپنے بابا پر رونے نہ دیا گیا، اس لیے کہ جب بی بی دن رات روتی تھی تو پسر خطاب نے آ کے مولا علی سے کہا کہ فاطمہ سے کہہ دیجئے کہ یہ دن میں رویا کریں یا رات پہ رویا کریں، ان کے دن و رات رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے۔ عزیزوں، مولا علی نے بیت الحزن تعمیر کیا، بی بی اسی بیت الحزن میں جا کے رویا کرتی تھی۔ بی بی فاطمہ زہرا کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، اسلیاں شکستہ ہوئیں، جناب محسن کی بطن مادر میں شہادت ہو گئی، اور پھر بی بی زینب جن کو ام المصائب کہا جاتا ہے۔ ام المصائب کا مطلب ہے مصائب کا مرکز، یعنی بی بی زینب درمیان تھی، چاروں طرف مصائب ہی مصائب تھے۔ عزیزوں، یہ بی بی زینب تھی جن کا بھیا بھی کربلا کے میدان میں مارا گیا، چادر کا محافظ، وہ چھوٹا بھائی جسے اپنی آغوش پہ پالا تھا، یعنی سرکار قمر بنی ہاشم، ان کے بازو بھی قلم ہوئے، بی بی زینب کے بچے بھی مارے گئے، گود میں پلا ہوا بھتیجا شہزادے علی اکبر بھی مارا گیا۔ عزیزوں، بی بی زینب کے اوپر بھی مصائب کے پہاڑ توڑ دیے گئے، بی بی کو ام المصائب کہا جاتا ہے۔ عزیزوں، اور پھر بی بی سکینہ، 3 برس کے سن میں بی بی پر کیا کیا مظالم ڈھائے گئے۔ کبھی کوئی ذاکر پڑھتا ہے 3 برس کی سکینہ، کبھی کوئی بیان کرتا ہے 4 برس کی سکینہ۔ میں کہتا ہوں اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، احساس ہو جائے تو رونے کے لیے نہیں، مر جانے کے لیے کافی ہے کہ جب کربلا میں بی بی یتیم ہوئی تو 3 برس کی سکینہ، اور جب 1 سال سے زیادہ کا عرصہ تاریخ قید خانے میں گزارنے کے بعد شہادت ہوئی تو 4 برس کی سکینہ۔ عزیزوں، حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، تو اس وقت جو بی بی امام حسین علیہ السلام کا دامن پکڑے ہوئے تھی، وہ کون کا 3 برس کی بی بی سکینہ گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئیں، آواز دے رہی ہیں، اے میرے بابا کی سواری کے گھوڑے، کیا میرے بابا کو وہاں لیا جاتا ہے جہاں جا کے کوئی واپس نہ آیا؟ امام حسین گھوڑے سے اترے، بی بی کو آغوش میں لیا کہ بیٹی مجھے جانے دو۔ مقتل کا جملہ ہے کہ مولا نے فرمایا ہو سکتا ہے میں تمہارے لیے پانی لیا ہوں۔ بس عزیزوں، اتنا سننا تھا کہ بی بی تڑپ گئی کہ بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے۔ صاحب مالی الصفتین نے ایک عجب نفسیاتی گوشہ تحریر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی باپ اپنے گھر سے جا رہا ہو کسی ملازمت کے سلسلے میں یا تجارت کرتا ہو، اپنے مرکز تجارت کی طرف جا رہا ہو، تو جب صبح کو وہ جاتا ہے اپنے گھر سے تو اکثر اس کے بچے اس سے فرمائش کرتے ہیں کہ بابا ہمارے لیے فلاں چیز لیتے آئیے گا، بابا ہمارے لیے فلاں چیز لیتے آئیے گا۔ تو باپ تو دن بھر اپنی مصروفیات میں رہتا ہے، لیکن بچے کو انتظار رہتا ہے کہ جب شام کو ہمارے بابا آئیں گے تو ہمارے لیے فلاں چیز لے کے آئیں گے۔ لیکن کتاب کی لکھی ہوئی بات نہیں عرض کر رہا ہوں، لیکن آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ بچے اپنے باپ کی سواری کی آہٹ کو پہچانتے ہیں۔ جو صاحبان اولاد بیٹھے ہیں وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ادھر باپ کی گاڑی آ کے گھر کے دروازے پر رکی، بچے پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارے بابا کی سواری کی آواز ہے، فوراً بچہ آگے بڑھ کے دروازہ کھولتا ہے، باپ سے سوال کرتا ہے بابا آپ فلاں چیز لائے یا نہیں لائے؟ 3 برس کی سکینہ کے بابا جا رہے ہیں، کہہ کے جا رہے بیٹی ہو سکتا ہے میں تمہارے لیے پانی لے آؤں۔ دنوں امام حسین چلے گئے، بی بی خیمے میں انتظار کر رہی ہیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب زمین کربلا کو زلزلہ آیا، آسمان خون کے آنسو رو رہا تھا، نہر فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا تھا۔ امام حسین کا زلزلہ، امام حسین کا گھوڑا آقا حسین کے خون سے اپنی پیشانی کو رنگین کر کے خیمے کی جانب چلا، خیمے کے دروازے پہ آیا، گھوڑے نے ٹاپے مارنا شروع کی۔ ابو
आज़ीज़ों जब हमारे बच्चे हमारी सवारी की आहट को पहचानते हैं तो बीबी सकीना से ज्यादा इमाम हुसैन के घोड़े की सवारी की आहट को कौन पहचानेगा। कभी भी समझ गई कि ये मेरे बाबा के घोड़े की टापों की आवाज है। क़यामत का जुमला साहिब माली सिब्तैन ने लिखा है कि क्योंकि हुसैन कह के गए थे बीबी हो सकता है मैं तुम्हारे लिए पानी ले आऊं, लिहाजा बीबी एक खाली कूदा लेके खेमे के दरवाजे की तरफ दौड़ी कि देखो मेरे बाबा पानी लेके आ गए। लेकिन अब जो आगे बढ़ के खेमे का पर्दा उठाया तो क्या देखा कि खाली घोड़ा खड़ा हुआ है, बागें कटी हुई है, पेशानी में खून है, बदन पर तीर लगे हुए हैं। बीबी ने नन्हे नन्हे हाथों को फैलाया, घोड़े ने अपनी गर्दन को झुकाया, बीबी ने घोड़े की गर्दन में बाहें डाली कि मेरे बाबा की सवारी के घोड़े, मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगी कि मेरा बाबा जिंदा है या मार डाला गया, मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगी कि मैं यतीम हुई या नहीं हुई, इसलिए कि तेरी पेशानी का खून सब बता रहा है। मुझे मालूम हो गया कि मैं यतीम हो गई, तेरी ढली हुई ज़ीन बता रही है सवार दोष रसूल मारा गया, तेरे बदन के तीर बता रहे हैं कि हुसैन को किस तरह कत्ल कर दिया गया। लेकिन मुझे एक जवाब दे दे कि वक्त ज़बा मेरे बाबा को पानी में घोड़े ने नबी में सर हिलाया, बीबी ने रुखसारों पर तवाज़ो मारे, है मेरा बाबा हुसैन करबला के मैदान में प्यासा मारा गया। आज़ीज़ों अभी वो वक्त था कि कोई आगे बढ़ के बीबी सकीना को तसल्ली देता, सर पे हाथ रखता, सीने से लगाता, लेकिन ये मलून खेमों में चले आए, खेमे जलाए जा रहे थे, बीबी के रुखसारों पर तवाज़ो लग रहे थे, कानों से गोशवारे छीने जा रहे थे। और इसके बाद जब बीबियां लुट चुकी तो वो रात आई जिसे शाम गरीमा कहते हैं। आज़ीज़ों ये शाम गरीमा वही शाम गरीमा कि जिस पर बीबी सकीना जलते हुए खेमों को देख के मक्तल की तरफ आई, आगे आवाज दे रही है बाबा आप किधर है, मुझे नींद नहीं आती। एक नशेब से आवाज आ रही थी, इलैया इलैया सकीना, ए सकीना मेरी जानिब आओ। आज़ीज़ों ये रात भी गुजर गई। दूसरे दिन वो वक्त आया कि जब काफिला करबला से चलने को तैयार हुआ, बस मजलिस तमाम अज़ीज़ों तमाम बीबियां नागों पर सवार हो गई। किसी नागे पर बीबी ज़ैनब, किसी नागे पर बीबी उम्मे कुलसूम, किसी नागे पर जनाब उम्मे लैला, किसी नागे पर जनाब उम्मे फरवा, तमाम बीबियां नागों पर सवार हो गई। आज़ीज़ों लेकिन बीबी सकीना का पता नहीं कि बीबी कहाँ है। अरे आले मोहम्मद में ये वक्त पड़ गया था कि बीबियों को भी ये नहीं मालूम कि कौन बीबी साथ जा रही है और कौन बीबी छोड़ गई, इसलिए नागों पर बीबियां बैठी हुई हैं। किसी मलून ने कहा कि सारी बीबियां नागों में सवार हो गई, लेकिन हुसैन की एक 3 बरस की बेटी भी थी जो अभी कहीं नजर नहीं आ रही है। अज़ीज़ों इस वक्त बीबी सकीना को ढूंढने के लिए बीबी ज़ैनब नहीं चली, इस वक्त बीबी सकीना को ढूंढने के लिए बीमार सज्जाद नहीं चले, बल्कि बीबी सकीना के बाबा का कातिल शिमर चला, जनाब सकीना को ढूंढने के लिए ढूंढता हुआ चला। जले हुए खेमों के पास देखा बीबी नजर नहीं आई, लाशों के दरमियान ढूंढता हुआ चला, आगे देखता है कि नशेब में जहाँ हुसैन का पारा पारा लाशों वहाँ बीबी बैठी हुई है। शिमर कहता है बीबी क्या काफिले के साथ न चलोगी, सकीना तुम्हारी माँ बहनें जा रही हैं, तुम यहाँ कैसे रहोगी तन्हाई में। बीबी कहती है शिमर तूने मेरे बाबा को कत्ल कर दिया, मेरे चचा के बाजू कत्ल काट दिए, मेरे भैया तुम लोगों ने छोड़ दी, लेकिन मुझ पर इतना रहम करो कि मुझे साथ में ले जाओ, मुझे करबला में रहने दो। शिमर मलून बेगैरती की हंसी हंसते हुए कहता है बीबी इस करबला में अकेले रह के क्या करोगी। बीबी कहती है कि मैं 3 काम करना चाहती हूँ, इसलिए मैं करबला में रुकना चाहती हूँ। कि वो 3 काम क्या है? का पहली बात यह है कि अभी तक मैंने अपने बाबा पे आंसू नहीं बहाए, अभी तक मैंने अपने बाबा पर गिरिया नहीं किया, अभी तक मैंने अपने बाबा का मातम नहीं किया। जब काफिला चला जाएगा तो कोई रोकने वाला ना होगा, मैं अपने बाबा का मातम करूंगी। शिमर कहता है दूसरा काम क्या है? बीबी कहती है कि तुम लोगों ने अपने कुछ तहाए नजिस को दफन कर दिया, लेकिन मेरे बाबा का जनाजा अबूजर का आलम मुसाफिरत में रब्जा में इंतकाल हुआ, जनाब अबूजर की वफात हुई, तो उनके साथ कोई और नहीं था, लेकिन उनकी छोटी बेटी उनके साथ थी, तो उनकी बेटी अपने बाबा को दफन तो न कर सकी, लेकिन शाहराह पे जाकर बैठ गई। उधर से काफिला आ रहा था, अबूजर की बेटी ने आवाज दी कि काफिले वालों
صحابی رسول ابو ذر کا جنازہ بے ڈورو کفن پڑا ہوا ہے، کیا تم لوگ غسل و کفن نہ دو گے؟ تو قافلے والے آئے، انہوں نے ابو ذر کو دفن کیا۔ جب تم لوگ بھی یہاں سے چلے جاؤ گے تو میں بھی شاہراہ پہ جا کے بیٹھ جاؤں گی، اگر ادھر سے کوئی قافلہ آیا تو آواز دوں گی، یہ قافلے والوں رسول کے نواسے کا جنازہ بے ڈورو کفن پڑا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کوئی میرے بابا کو غسل دینے کے لیے آ جائے، کوئی میرے بابا کو کفن پہنانے کے لیے آ جائے۔ شمر ملعون مسکرایا، مسکرا کے کہتا ہے کہ سکینہ اگر قافلہ نہ آیا تو کیا کرو گی؟ قیامت کا جملہ ہے۔ شمر ملعون کہتا ہے اگر قافلہ نہ آیا تو کیا کرو گی؟ بی بی فرماتی ہے کہ اگر قافلہ نہ آیا تو میں بچی ہوں، اپنے بابا کو غسل نہیں دے سکتی، کفن نہیں پہنا سکتی، اپنے ہاتھوں سے قبر نہیں کھود سکتی، لیکن شمر تو نے وقت زبا بھی میرے بابا کو پانی نہیں دیا، میرا بابا بہت پیاسا تھا، میں فرات کے کنارے جاؤں گی، اپنے چلو میں پانی لے کے آؤں گی، اپنے بابا کی کٹی ہوئی گردن پر چھڑکوں گی اور آواز دوں گی کہ بابا آپ کو وقت زبا بھی پانی نہ دیا گیا، اے بابا زندگی میں آپ کی بیٹی آپ کو پانی نہ پلا سکی۔ ابھی تو بس مجلس تمام ہو رہی ہے، لیکن اگر کہیں بھیڑ ہو، مجمع ہو اور کوئی بچہ اپنے والدین کے ساتھ ہو تو جب بچے کو ڈر لگتا ہے تو جلدی سے اپنے باپ کا یا اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ ابھی تو بڑا قیامت کا جملہ، مجلس تمام۔ شمر ملعون نے آگے بڑھ کے بی بی سکینہ کا ایک ہاتھ پکڑا، کہ سکینہ تو قافلے کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ صاحب مالی شفٹائن نے لکھا کہ بچی نے گھبرا کے اپنے بابا کا ہاتھ پکڑ لیا، اے بابا میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی۔ یہی وقت تھا کہ جو شمر نے سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے، بی بی سکینہ کو لے کے چلا، بی بی فریاد کر رہی تھی، اے بابا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بعد میرے پاس کیا کیا ظلم کیا۔